بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، میاں بیوی کا رشتہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے اور ہمارے لیے سبق راہ نجات ہے۔ اس رشتے میں زوجین کے حقوق مباشرت کے چند اصول واضح فرمائے ہیں۔ اپنی زوجین کے ساتھ مباشرت یعنی کہ ہم بستری کرنے کا وقت و قیود کی پابندی یا قید نہیں لگائی گئی، بلکہ اپنے زوجین کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے والے کو شریعت محمدیہ نے بڑے صاف انداز سے خبردار کیا ہے۔ جیسے بیوی اپنے شوہر کے گناہوں کے آگے دیوار سمجھی جاتی ہے، اسی طرح سے شوہر کو بھی اپنی زوجین کے جسمانی اور فطری خواہش مباشرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے مرد کو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے پر وقت کی پابندی کا تعین فرمایا ہے۔ عورت کے ساتھ مباشرت یعنی کہ ہم بستری نہ کرنے سے جسمانی خواہشات پوری نہ ہونے میں خلل اور عورت کی طبیعت میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عورت کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اعضاء تخلیق فرمائے ہیں، ان کی غذا مرد اور عورت کی مباشرت ہے۔ جیسا کہ عورت کی بچہ دانی میں بیماری کا پھیلنا، ذہنی دباؤ کا شکار ہونا اور سب سے بڑی سنجیدہ بات ہم بستری کا نہ ہونا عورت کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ سبب بن جاتا ہے، ورنہ عورت اپنے خاوند سے وفاداری نبھانے کا پیکر سمجھی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے اس رشتے میں کبھی اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ تخلیق فرمایا ہے جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس زندگی میں وقتاً فوقتاً دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دراڑیں تب آنا شروع ہوتی ہیں جب مرد اپنی بیوی کو وقت دینا کم کر دیتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عورت ہم بستری کے بعد دوسری ہم بستری کیے بغیر کتنی مدت وقت تک گزارا کر سکتی ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ خلافت فاروقیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت زمانہ میں آپ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے رات کو اپنی عوام کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ رات کو پہرا دیا کرتے۔ ایک رات پہرا دیتے وقت ایک مکان سے آواز آتی سنی۔ وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ ایک عورت اپنے خاوند کے نام اشعار پڑھ کر پکار رہی تھی۔ ان اشعار کا مقصد اور مفہوم یہ تھا، وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں، میری چاہت تمہارے بغیر ادھوری ہے، واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت گھر واپس تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ کو بلایا اور فرمایا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی شدہ خواتین جن عورتوں کا نکاح ہو گیا ہو، وہ عورتیں مرد کے بغیر جسمانی خواہشات کو کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو رات کا سارا احوال اور قصہ سنایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، شادی شدہ خواتین زیادہ سے زیادہ اگر کوئی خاص بڑی وجہ یا مجبوری ہو تو 4 ماہ تک اپنی جسمانی خواہش کو پورا کیے بنا رہ سکتی ہیں، یعنی کہ بغیر ہم بستری کیے رہ سکتی ہیں۔ صبح ہوئی، آپ نے اپنی دربار لگا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص درباری کو فرمایا، جو سپاہی جنگوں میں یا کسی اور مقاصد کے لیے جانے والے سرکاری ملازمین جن کو 4 ماہ یا مہینے سے اوپر وقت گزار چکے ہوں، وہ شادی شدہ مرد اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکے، ان سب کو بلاؤ اور ان کو میرا حکم پہنچا دو، چند دن اپنے گھروں میں قیام کریں اور اپنی زوجین یعنی اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ تو آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیونکہ اشعار پڑھنے والی خاتون کا شوہر بھی سرکاری ملازم تھا جو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا گھر سے غائب تھا، اس لیے عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر پائی۔ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہو، اس عورت کی عدت کی مدت
3 حیض آنا ضروری ہے، یعنی 3 ماہ اس مدت کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ جن عورتوں کے شوہر غیر ملک میں کام کے سلسلے میں مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو گھر سے باہر گئے ہوئے مدت 4 ماہ ہو گئی ہے، تو ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو احکامات صادر فرمائے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہو ان مردوں کو واپس آ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق زوجین پورے کر سکیں۔ اس کے علاوہ زوجین کے باہمی رضامندی سے جتنی مدت تک چاہیں ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ دین اسلام نے اس سلسلہ میں کوئی حدود و قیود نہیں رکھی، نہ ہی وقت کی قید، اور زوجین کو مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کا پابند کیا ہے، لیکن ایک دوسرے سے جتنا عرصہ بھی دور رہیں اس سے ان کا رشتہ ازواج میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اپنی بیوی کی رضامندی سے، اور بیوی اپنے شوہر کی رضامندی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر شوہر قسم کھا لے میں اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اور ان دونوں میں میاں بیوی کی صلح یا رجوع نہ ہو پائے، اس صورت میں طلاق بین ہو جاتی ہے اور رجوع کے لیے تجدید نکاح لازم ہوتا ہے۔ الہ سے ہی استدلال کرتے ہوئے فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک عورت سے دور رہ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے 4 ماہ کی مدت مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں جماع کے لیے رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب جاننے اور سننے والا ہے۔ البقرہ میں اس آیات کریمہ سے واضح اور پختہ شواہد کے ساتھ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 ماہ کی مدت سے زیادہ اپنی بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے موقف اختیار کیا کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہوگا۔ اگر مرد روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے اہل خانہ بیویوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اگر اتنی اطاعت اور مال دولت کے پیش نظر اور جرت نہیں تو بحکم خلیفہ راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم مبارک کو پورا فرمائے اور 4 ماہ کے بعد واپس تشریف لا کر اپنی زوجیت کے حقوق پورا کرنے کے لیے اگر مالی حالات اس خامند کو اجازت نہیں دیتے تو شوہر کو اپنی بیوی کی رضامندی درکار ہوگی۔ زوجین کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں، مگر حدیث مبارک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بیوی کے خامند پر کیا حقوق ہیں، یا دوسرے معنوں میں خامند کو اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح سے بیوی کی اپنے خامند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ صرف بیوی کے خاص حقوق، بیوی کے اپنے خامند پر کچھ تو مالی حقوق بھی ہیں جن میں خامند ادا کرتا ہے، جن میں مہر، نفقہ اور رہائش جیسی سہولیات شامل ہیں، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم عدل و انصاف کرنا، اچھی اور احسن طریقے میں پیار و محبت اور مباشرت یعنی ہم بستری کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مکلی حقوق میں مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خامند پر حق ہے، جو عقد یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خامند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان باری تعالیٰ ہے، عورتوں کو ان کے مہر دے کر خوش کر دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، میرا خامند بہت حریص اور بخیل ہے، بہت کچھ نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کے مال سے اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے مال سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کرو اور حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زوجین کے ساتھ حسن معاشرت کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک حدیث مبارکہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی تھی، حیض شروع ہو گئے جس کی وجہ سے آپ سے کھسک کر باہر نکل آئی اور حیض والے کپڑے پہن لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے حدیث بیان کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت میں ان کو بوسہ کر لیا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں بیوی جمع کرتے وقت خاوند کی ہر بات مانے یعنی خاوند کی بات تسلیم کرے۔ شریعت محمدیہ میں عورت اپنے خاوند کی بات نہ ماننے پر گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسا کر سکتی ہے، مثلا فرض روزہ اور بیماری یا حیض وغیرہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس رات ناراضگی کی حالت میں رات بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری خاوند کا اپنی بیوی کے حقوق زوجیت 4 ماہ کی مدت کے اندر رہ کر پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان 4 مہینے سے زیادہ عرصہ اپنی بیوی سے دور رہتا ہے حالانکہ بیوی کو خاوند کی طرف رغبت اور جسمانی خواہش ہو رہی ہو تو وہ اس کا خاوند گنہگار ہوگا، لہٰذا ملازمت سے کمائی کی غرض سے گھر سے باہر رہائش پذیر افراد کو 4 ماہ کے اندر اندر چھٹی لے کر گھر آ جانا چاہیے۔ کوئی ایسی ملازمت کاروبار تلاش کرنا چاہیے جس میں 4 ماہ سے پہلے گھر کا چکر لگانا ممکن ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو ان احکامات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔